عذاب قبر کے 65 اسباب کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے 45 کا تذکرہ ہو چکا تھا، بقیہ 20 کا تذکرہ باقی ہے۔ تو آج کے درس میں ان بقیہ 20 کا تذکرہ ہوگا۔ 2 چیزیں برحق ہیں، نمبر 1 موت برحق ہے، اور نمبر 2 موت کے بعد انسان کا قبر میں حساب و کتاب، اور اسی طرح قبر کے بعد حشر کے میدان میں حساب و کتاب برحق ہے۔ اسی لیے موت کے بارے میں بھی کسی کا اختلاف کوئی نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے ہر چیز میں اختلاف کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، عالم ہو یا جاہل، مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، چاہے وہ کسی بھی زبان سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات کا قائل ہے کہ موت برحق ہے۔ پھر موت کے بعد مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر راحت اور عذاب بھی برحق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اس آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ عذاب قبر سے متعلق بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں یعنی قبر میں بھی اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ اس کی قبر کو اچھا بنا دیتا ہے۔ اب ایسے کون سے گناہ ہیں؟ تو ان 45 گناہوں کا تذکرہ تو ہو چکا ہے۔ 46ویں نمبر پر گناہ ہے دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنا۔ 46واں سبب ہے دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت شیخ عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا ہم نے ایک جگہ قبر کھودی تو ہم نے دیکھا نیچے سے ایک اژدہا نکلا، ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی، پھر ہم نے دیکھا ایک اژدہا نکلا، ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر تیسری جگہ قبر کھودی، پھر ہم نے دیکھا ایک اژدہا نکلا۔ فَإِذَا نَحْنُ بِأَسْوَدَ قَدْ مَلَأَ اللَّحْدَ فَتَرَكْنَاهُ، ہم نے دیکھا کہ وہ جو اژدہا ہے وہ نہایت سیاہ ہے اور اس نے پوری قبر کو بھر دیا ہے۔ فَتَرَكْنَاهُ، اور جگہ کھودی، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ لَحْدِهِ، جب اس جگہ بھی ہم قبر کھودنے سے فارغ ہوئے، اذا نحن باسود منه قد ملأ اللحد، ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی اس اژدہے نے اپنی جسامت کے ذریعے قبر کو بھر دیا تھا۔ فترکناہ، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب ہمیں بات سمجھ نہ آئی کہ ہم کیا کریں، تو یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ان کے پاس آئے، ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فہم و فراست دین کا پختہ علم عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا فقال ابن عباس ذاک الغل الذی یغل بہ، یہ وہ شخص تھا کہ جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا تھا، مسلمان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیے۔ گویا کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ تھا، نفرت تھی، تو اللہ نے اس کو عذاب یہ دیا کہ جہاں اس کے لیے قبر کھودی گئی تو ہر جگہ قبر میں ایک اژدہا نکلا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سبب عذاب قبر کا دوسروں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا۔ نمبر 47، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی شرح الصدور، دونوں میں ایک واقعہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن حرانی رحمۃ اللہ علیہ
ایک بڑے نیک صالح بزرگ گزرے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دن میں عصر کی نماز کے بعد ایک قبرستان میں گیا اور میں وہاں بیٹھے دعا کرتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، یہاں تک کہ غروب شمس کا وقت قریب ہو گیا۔ کہتے ہیں میں قبر کے قریب گیا، وَإِذَا قَبْرٌ مِّنْهَا وَهُوَ جَمْرَةُ نَارٍ، جب میں وہاں قریب گیا تو قبر ایک جانب سے مجھے کھلی ہوئی نظر آئی، تو میری جب نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ آگ کے شعلوں سے، انگاروں سے بھری ہوئی ہے، تو میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے وہاں معلومات لی کہ یہ شخص عذاب قبر میں کس وجہ سے مبتلا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، بڑا تاجر تھا، تو مال لیتا اور ذخیرہ اندوزی کرتا، اور جب سامان کی قلت ہو جاتی اور مارکیٹ میں اس چیز کی کمی ہو جاتی تو پھر یہ ریٹ بڑھا کر اس گندم کو اور غلے کو مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا، یعنی دوسروں کی ضرورت کا اور دوسروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا اللہ نے شاید اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا ہو۔ نمبر 48، سنت نبوی سے منہ موڑنا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرنا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا۔ امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میں قبریں کھودتا ہوں اور میرا یہی کام ہے، قبریں تیار کر کے لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ جب میں نے قبر کھودی، دوسری دفعہ کھودی، تیسری دفعہ کھودی، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کنت اجد قوما وجوہہم لغیر القبلۃ، کہ جب میں قبریں کھودتا اور وہاں نیچے مردوں کو دیکھتا تو اکثر کو میں نے دیکھا ان کا رخ قبلے سے پھر جاتا تھا، کہ جب ان کو دفنایا جاتا بعد میں اگر قبر کھودی جاتی تو ان کا رخ دیکھا جاتا تو قبلے سے پھرا ہوا۔ فکتب الی الاوزاعی، اس دور کے بڑے امام تھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو یہ بات لکھ کر پوچھی کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ قبلے سے کیوں پھر جاتا ہے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اولئک قوم ماتوا علی غیر سنتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں موت آتی ہے اس حال میں کہ یہ لوگ سنت سے اعراض کرتے ہیں، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، سنت سے جی چراتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مسنون اعمال سے گریز کرے، سنت کو نہ اپنائے، تو یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 49، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، خیانت کرنا، یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہم چند لوگ تھے اور ہم حج کے لیے جا رہے تھے، ہمارا یہ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب ہم نے اس کی تدفین کے لیے قبر کھودی، ہم نے ایک جگہ قبر کھودی، فَإِذَا أَسْوَدُ قَدْ أَخَذَ اللَّحْدَ، ہم نے دیکھا ایک اژدہا ہے جس نے پوری قبر کو بھر دیا، ثُمَّ حَفَرْنَاهُ قَبْرًا آخر، ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی، فَإِذَا أَسْوَدُ قَدْ أَخَذَ اللَّحْدَ كُلَّهُ، ہم نے دیکھا ایک اژدہا تھا اس نے پوری قبر کو بھر دیا، فَتَرَكْنَاهُ، اب ہم نے اس کو چھوڑا، تیسری جگہ گئے، چوتھی جگہ گئے، ہر جگہ ہم اژدہا نکلتا ہوا دیکھتے تو ہم پریشان ہو گئے کہ آخر ہم اس کو کہاں دفنائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے اور حضرت سے رائے پوچھی کہ حضرت کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا ذاک عملہ الذی کان یعمل، یہ شاید اس کا کوئی برا عمل ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، اذهبوا فادفنوه فی بعضها، جاؤ اس کو اسی قبر میں دفنا دو، اور وجہ بیان کی واللہ لو حفرتم له الارض كلها لوجدتم ذلك، اگر تم ساری زمین کو کھود لوگے تب بھی ہر جگہ اس اژدہے کو پاؤ گے، یعنی یہ کوئی اس کا برا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جہاں جاتے ہو اس کو پاتے ہو، لہٰذا بہتر ہے انہی میں سے کسی قبر میں رکھ دو۔ تو یہ شخص کہتا ہے ہم لوگ آئے تو ہم سب نے اس کو اسی میں دفنا دیا۔ جب ہم لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس آئے
تو ہم نے سوچا کہ اس کی گھر والی سے پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ تو یہ سارے لوگ اس کی گھر والی کے پاس گئے، تعزیت کی، اور کہا تیرے شوہر کی زندگی میں کوئی گناہ تو ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوا۔ تو گھر والی نے آگے سے جواب دیا، کان رجلا یبیع الطعام، میرا شوہر یہ فروخت کرتا تھا غلہ، فیأخذ قوت اہلہ کل یوم، ہر دن یہ اس میں سے غلہ نکال دیتا، ثم ینظر مثلہ من قصب الشعیر، پھر اس کی جگہ خس و خاشاک اور گھٹیا جوں کو اس کے اندر رکھ لیتا، فیخلطہ فی طعامہم، اور اس کی جگہ اس کو مکس کر کے ملا دیتا، وکان یأکل ما کان یأخذ، اور اس کا یہی طریقہ تھا، یہ اس میں سے لیتا اور اس کو کھاتا۔ یعنی گھر والی نے بتایا کہ میرا شوہر تجارت کرتا تھا، غلہ بیچتا تھا، لیکن یہ غلے کی بوریاں جب لے کر آتا اس میں سے اچھا غلہ نکال لیتا اور ملاوٹ شدہ غلہ اس میں داخل کر دیتا، اور ایسا ملا دیتا کہ پتہ نہ چلتا، اوپر کا غلہ اچھی مقدار میں ہوتا اور نیچے جو غلہ ہوتا تھا وہ سارا ملاوٹ شدہ ہوتا تھا۔ میں اس کو منع کرتی لیکن یہ باز نہ آتا، اور یہی کہتا جیسے آج کے الفاظ میں خیانت نہ کریں تو دھوکہ نہ دیں تو کاروبار کیسے چلے، تو کہا شاید اس وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دیا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا عذاب قبر کا ایک سبب ہے کہ چیز میں ملاوٹ کرنا اور خیانت کرنا۔ نمبر 50واں سبب ہے خلوت میں گناہ کرنا۔ خلوت یعنی تنہائی میں، کہ انسان اکیلا بیٹھا ہے اور یہ سوچ کر کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس میں اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ظاہر کی زندگی تو اچھی گزارتا ہے، تنہائی کی زندگی نافرمانی میں گزارتا ہے، بسا اوقات یہ گناہ اس کے لیے عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے الزہر الفاتح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزرا اور ایک جگہ بیٹھ کر میں تسبیحات پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی تو میں ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ کہتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے خذوا سلسلۃ فادخلوها فی فیہ واخرجوها من اسفلہ، میں نے خواب میں سنا کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اس مردے کو نکالو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور اس میں ایک توق لو جو اس کے گلے میں ڈال دو اور زنجیر کے ساتھ اس کو گھسیٹو۔ کہتے میں نے خواب میں دیکھا وہ میت آگے سے کہنے لگی یا ربی الم اکن اصلی، اے اللہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ الم اکن اقرأ القرآن، کیا میں دنیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ الم اکن احج البیت الحرام، کیا میں بیت اللہ کا حج میں نے زندگی میں نہیں کیا، تو مجھے یہ سزا کیوں ملی؟ تو یہ کہتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں جواب آیا وَأَمَّا قَائِلٌ يَقُولُ بَلَا، تو نے یہ سب کچھ کیا، وَلَكِنَّكَ إِذَا خَلَوْتَ بِالْمَعَاصِي لَمْ تُرَاقِبْنِي، جب تو تنہائی میں گناہ کرتا تھا تیرے دل میں میرا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ تو تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرتا تھا اور تیرے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے تجھے یہ عذاب اور سزا اس وجہ سے دی۔ اس لیے انسان تنہائی کی زندگی ہو یا معاشرت کی، ہر وقت یہ خیال ہو اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا علیم بذات الصدور ہے۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم نصیحت اپنے بیٹے کو کی۔ جب بیٹے کا عقیدہ درست ہو گیا، اعمال کی درستگی کا حکم اس کو دے دیا کہ تم شرک نہ کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا، اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر تم کوئی عمل کرو گے، فتکن فی صخرۃ، تم چٹان کے اندر کرو، او فی السماوات، آسمانوں میں کرو، او فی الارض، زمین میں کرو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تمہارے عمل کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ خبیر ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔ تو دیکھیں حضرت لقمان نے کہا بند چٹان میں کرو،
آسمانوں میں کرو، زمین میں کرو بیٹا، اللہ تمہارے ہر عمل کو لے کر آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ اس کی تنہائی کی زندگی ہو یا معاشرتی یکساں زندگی ہو، ہر وقت اللہ کا خوف سامنے ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔